سائنس کا خاص طور سے سائیکالوجی کی فیلڈ کا ایک سوال ہے، نیچر یا نرچر، یعنی ایک آدمی پیدائشی طور پر اچھا برا ہوتا ہے یا وہ اپنی کوشش سے اچھا یا برا بنتا ہے۔ اسلام میں ایک بات یہ ہم کو دی گئی ہے کہ پیدائشی طور پر بھی آدمی میں صفات ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے بھی انسان کو صفات ملتی ہے۔ کسی میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم، کسی میں لالچ زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم، کوئی آدمی جلد باز ہوتا ہے، کوئی ایک دم سکون والا ہوتا ہے، کوئی برداشت کی طاقت زیادہ رکھتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے، کبھی بولا تو پھر بہت غصے میں آتا ہے، توڑ پھوڑ کر دیتا ہے، ورنہ باقی سال بھر برداشت کرتا ہے۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سا اس کو دھکا لگا تو پوچھتا کیا ہے بھائی، کوئی تکلیف ہے، یعنی فوراً جو ہے اس کا بٹن ہمیشہ آن موڈ میں ہوتا ہے، آف لائن نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ریڈی رہتا ہے کہ تھوڑا بھی کوئی اس کو کچھ بول دے فوراً غصہ آتا ہے اس کو۔ کوئی آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، وہ رستہ نکالنا جانتا ہے، کوئی بھولا بھالا ہوتا ہے، اس کو دوسرے بھائی لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ جو صفات ہوتی ہیں یہ پیدائشی طور پر ہوتی ہے اور ماں باپ جانتے ہیں۔ ماں باپ کو معلوم یہ میرا بڑا بھولا بچہ ہے، یہ بچہ یہ اس کو ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں، خود دوڑے گا، اس کو ہاتھ پکڑ کے مجھ کو چلنا پڑے گا بڑا ہونے تک۔ تو ایسا بچوں میں، جیسے عورتوں میں، خواتین میں، بچیوں میں حیا ہوتی ہے، وہ کچھ بولنے میں بھی شرماتی ہیں۔ لڑکے ایک دم ٹیرر ہوتے ہیں، فوراً باپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں گے مہمان بھی ہو تو بچے تھوڑے سے ڈیرنگ ان میں ہوتی ہے، بچیاں ان میں حیا ہوتی ہے، ان میں ڈر ہوتا ہے۔ تو انسانی اوصاف جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھی دیے جاتے ہیں، بلکہ بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے ہی دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ نے میرے اندر پیدا کیا یا میں نے کوشش کر کے یہ صفات حاصل کی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، اللہ نے یہ چیزیں تجھ میں پیدا کی ہیں۔ دوسری بات، کیا پھر یعنی سارے اخلاق، یعنی بد اخلاق کوئی ہے تو خوش ہو جائے گا، چلو اللہ نے ایسا بنایا آپ نے کو، جسے تقدیر کی بات آئی تھی، تو کوئی آدمی کہا بھائی میں برا ہوں، کیوں برا ہوں؟ اللہ نے مجھ کو ایسا پیدا کیا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعض صفات کے ساتھ پیدا کیا تاکہ انسان اپنی اچھی صفات جو پیدائشی طور پر اس کو ملی ہیں ان میں ترقی دے کر ان کو اور اچھا بنائے، اور جو کمیاں اس کے اندر ہیں، شہوتیں اس کے اندر ہے، غصہ اس کے اندر ہے، اس کے اندر ضد ہے، اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ صفات جو دین کے اعتبار سے دین میں رکاوٹ ہیں، جنت کی طرف رکاوٹ ہیں، حق کی طرف بڑھنے میں رکاوٹ ہیں، بندوں سے سلوک کرنے کے اعتبار سے نقصان ان کو پہنچانے والی ہیں، ایسی صفات کو کنٹرول میں لانے کی کوشش کریں۔ را صفات ہم کو ملی ہے، نفس ہم کو جنگلی ملا ہے۔ نفس کیسا ہے؟ جنگلی جانور کی طرح ہے، گھوڑا ہے مثلا، اب جنگل سے آپ گھوڑا پکڑ کے لائے، آپ بیٹھے بہت خوشی خوشی دولہا بن کے، اس پہ کیا کرے گا؟ وہ اٹھا کے پھینکے گا آپ کو، بیٹھنے نہیں دے گا اس کو۔ لیکن وہ گھوڑا ہی ہے، وہ سواری کے لائق ہے، لیکن ابھی اس کو بنانا ہے ویسا، ابھی اس کو بنانا ہے ویسا۔ کیا کریں گے اس کو؟ ارے یہ تو بیٹھنے نہیں دیتا پیٹھ پہ، چھوڑ دو اس کو جنگل میں واپس۔ نہیں، سارے گھوڑے ایسے ہوتے ہیں، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو سوار ہونے دیتے ہیں۔ تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بھوکا رکھنا پڑے گا، اس کو ٹرین کرنا پڑے گا، اس کو چابک استعمال کرنا پڑے گا، اس کو کھلانا پڑے گا، اس کو بھوکا بھی رکھنا پڑے گا، اس کو ٹرین کرنا پڑے گا۔ ہوتے 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 وہ ایسا ہوگا کہ اس پر سواری کر سکتے ہیں، چاہے وہ گھوڑا ہو، اونٹ ہو، یا آپ دیکھیں جنگلی جانور ہوتے ہیں سرکس کے، کیسا ہاتھی سٹول پہ کھڑا ہوا، ایک آدمی نہیں کھڑا ہو پاتا ہے، کیسا ہوا یہ؟ اس کو ٹرین، اس کے جنگلی پن اس کا نکالنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا گندگیوں سے، اس کو تربیت دی، اعلیٰ بنایا، اور ناکام و نامراد ہو گیا وہ
جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا. دساہا دفن کر کے اس پہ مٹی ڈال دینا, اس کو خراب کر دینا, برباد کرنا. تو کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. معلوم ہوا نفس ہم کو ملا ہے, اس کو پاک کرنا ہے. پاکی کیا ہے؟ دو چیزیں, تزکیہ دو چیزیں ہیں. ایک, جو چیز اچھی ہے اس کی تربیت کر کے اس کو اور بہتر بنانا, جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے, زکوٰۃ مال کو بڑھاتی, تو تزکیہ میں بڑھنے کا معنی ہے. اور دو, جو چیز بری ہے, غصہ ہے اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں, وہ آدمی کو روکتی ہیں, برائی کی طرف لے جاتی ہیں. تو ایسی چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا. دیکھیے جو صفات ملی ہیں ان میں سے کوئی چیز, کوئی صفت فی نفسی ہی بری نہیں ہے. غصہ جب آدمی پر سوار ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے صحیح کون ہے غلط کون ہے, وہ غصہ کسی پہ بھی نکالتا ہے. مثلا آفس میں باس نے بہت ڈانٹ دیا, ٹینشن لے کے گھر پہ آیا, بچے آپس میں کھیل رہے ہیں, کہا ہے شور مت کرو. اب وہ بچے ہیں, وہ آہستہ سے کبھی آپس میں کھیلیں گے, ایک دم چپ چاپ کھیل رہے بچے, اتنے بھولے بھالے. یہ تھا خود ایسا بچپن میں نہیں تھا, بچے ہیں وہ. اب اس نے کیا کیا, ایک بار بولا, دو بار بولا, نہیں سن رہے بچے. بچے بچے ہیں, اس کا دوسرا تو کوئی کمرہ نہیں, ایک ہی کمرہ بنا کے رکھا ہے اس کے لیے, بچوں کے لیے. اب بچوں کو دیکھا, غصہ آیا, جو دھلائی کی بات نہیں مانتے ماں باپ کی, دن 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 ان کو بالکل بے تحاشا مارنا شروع کیا. بیوی نے کہا ایسا کیا کر رہے ہو, کیا کیا ان لوگوں نے؟ بیوی کو بھی ایک تماچا لگا دیا, ہاتھ میں سے چائے کی پیالی لے کے پھوڑ دی دیوار پہ. نکل جاؤ یہاں سے, کیا تم لوگوں نے پریشان کر رکھا ہے, تنگ آ گیا ہوں تم لوگوں سے, طلاق طلاق طلاق. ارے کیا ہو گیا ان کو؟ پھر سر پکڑ کے بیٹھا, مولوی صاحب کو فون, حلالہ کا کوئی چانس ہے کیا؟ غصہ فی نفس ہی برا نہیں ہے, لیکن جہاں غصہ ہونا چاہیے وہاں ٹھیک ہے. تو ایک آدمی حد پار کر دیا, اس نے حد پار کر دیا. عالم صاحب کے پاس گئے, عالم صاحب یہ مسئلہ کیسا ہے؟ ایسا ہے. دلیل؟ اچھا دلیل پوچھتا ہے, نکل جائے یہاں سے باہر. غصہ ہے اس کو. کوئی عالم ہے تراویح پڑھا رہا ہے, پیچھے سے کوئی آدمی یعلمون کو بولے نہیں تعلمون, اب پلٹ کے بولے جو بھی لقمہ دیا باہر نکلو. یا نماز کے بعد کون تھا وہ, کون تھا وہ, کھڑا کرو اس کو. عالم تم ہو کہ میں ہوں, حافظ تم ہو کہ میں ہوں؟ بولے مائی باپ آپ ہی ہیں, لیکن یہ پارا مجھ کو یاد ہے, پہلے پورا یاد کر کے آؤ پھر لقمہ دو. غصہ ہو گیا اس کو, اس کی انا پہ چوٹ پہنچی. یہ صحیح نہیں ہے. تو لالچ ہے, غصہ ہے, اس طرح سے جتنے اوصاف انسان میں ہوتے ہیں وہ فی نفس ہی برے نہیں ہیں. شریعت نے کیا کیا ہے کہ ایک آدمی ان اوصاف کو قتل نہ کرے, ان کو کیا کرے, ان کو مہذب بنائے. اس کو یاد رکھیے.